الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 اور 151 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں بھی آپ چلے جائیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھر پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، پھر تم پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ ہو اسی کی جانب۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے ظلموا منکم، جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ ولا تخشوهم واخشونی، بس تم ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولأتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں۔ ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب و حکمت۔ ویعلمکم، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ یہاں تیسری چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہی جملوں کو دہرایا ہے۔ کیا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پھیر لیجیے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور یہ چوتھی دفعہ فرمایا گیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، مطلب امت کو حکم دیا ہے، یعنی اس میں بھی وہی تاکید والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ مخاطب کیا گیا اور امت کو 1 مرتبہ، اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کر دی۔ اب قبلہ صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سوچ و فکر اس کو ذہن میں بھی نہیں رہا۔ یہی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس پر ڈٹ جانا ہے اور استقامت اختیار کرنا ہے۔ میں تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ تو چہروں کو اسی کی طرف پھیر دو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف دلیل نہ ہو، کیونکہ اہل کتاب نے پڑھ رکھا ہے تو آخری نبی جو ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور اگر تم کہیں کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ نبی ہی سچا نہیں ہے۔ اگر سچا ہوگا تو اس کی نشانی تو یہ تھی کہ اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، تو یہ تو کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ اہل کتاب جو ہے نا ان کے پاس کوئی نشانی جو ہم نے ذکر کی ہے نا وہ آپ کے خلاف نہ بچے، اور وہ ساری اس کے اوپر یہ اللہ کا حکم اور آرڈر تھا، ہونا تو ایسے ہی تھا نا۔ تو یہ تاکیداً یہ ذکر کیا گیا کہ آپ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے حکم تھا چلے اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں، اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہوگا، اس پر بھی ثواب ہوگا، اب وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، اب یہی حق ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منکم، ہاں جو لوگ ظالم ہیں ان کو آپ قائل نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کہیں گے پہلے تسی ادھر پڑھتے رہو، اگر یہ نبی ایسا ہوتا تو پہلے دن سے ہی اس کا قبلہ بیت اللہ ہوتا، یعنی انہوں نے تو بات ماننی ہی نہیں، اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ ویسے بندے کے لیے کوئی فرمایا یہ ظالم ہے تو ان کے پاس وہ باتیں کہتے رہیں گے، ان کی باتوں سے آپ نے پریشان، یہ ظالم لوگ وہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ نے اپنا کام کرنا۔ تو فلا تخشوہم واخشونی، اور اگلی چیز یہ ہے کہ ان سے خوف نہیں کھانا۔ یہ اب یہ مدینے کے معاشی اعتبار سے پورا کنٹرول رکھتے تھے، اس کے پاس سود کی معیشت سے جھگڑا ہوا تھا ایک وجہ سے، اور حتیٰ کہ لوگوں کے بچوں تک کو وہ مستعار رکھ لیا کرتے تھے، گروی رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ قرض لے لو اور یہ جو ہے نا جب یہ واپس کرو گے تو تب یہ اپنا گروی چھڑوا کے لے جانا۔ تو اب یہ ایک چیلنج بھی تھا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا معاشی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، کیونکہ رزق کے وارث یہ نہیں ہے، رزق کا وارث کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جب وہ قوت و طاقت میں سب سے بات ہے مال و دولت رکھتے تھے، وہ ان چیزوں کے اندر لڑائی جنگیں اور ان چیزوں میں وہ بھاری بھرکم تھے، تو اب کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارا اب یہ معاملہ بن جائے گا تو یہ ہمارے اوپر فرمایا فلا تخشوہم واخشونی۔ یہ قوت والے نہیں، اصل قوت والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی زبردست نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ تم اتنے سال یہی کرتے رہے ہو، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، یعنی لوگوں کے تانے، ان چیزوں سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ مطلب کیا کہ ان کے تانے، یہ تو یہ باتیں کرتے رہیں گے،
تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اگر ان کے تانوں کو ٹینشن لے کے ان کی بات مان لی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو قیامت والے دن جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو اللہ نے پوچھ لیا کہ تم یہ کیا کر کے آئے ہو، تو وہاں ہمیں بہت سکھائے گا جہاں ہم لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی رحم کی اپیل ہونی ہے، اور وہاں سے بھی یہ مل جائے کہ تم نے تو ہماری مانی نہیں تھی، جن کی مانی تھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ تو کیا بنے گا، تو فلا تخشوہم واخشونی، ان کا کوئی خوف۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارا یہ چل رہا ہے جی، برادری کا یہ اتنے سال سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، ہم توڑیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم توڑیں گے تو یہ سارا معاشرہ بائیکاٹ کر دے گا، ساری فیملی قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی، کیا کریں جی اب ہمیں یہ سنت کے خلاف کام کرنا مجبوری بن گیا۔ حضرت کو مجبوری مت بنائیں، سب سے بڑی مجبوری اللہ اور اللہ کے رسول کو اور دین کو سمجھے، کیونکہ یہ ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ انسان کو نقصان در نقصان کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ اور جو انسان دین کو اپنی مجبوری سمجھ لے گا، اللہ کو اپنی مجبوری سمجھ لے گا کہ میں نے اس کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، پریشان کرتا ہے کرے، تانے دیتا ہے دے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام و اکرام کیا عطا فرمایا۔ میں جب تم ایسا کرو گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کے اوپر، یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، وہ اللہ کی نافرمانی کر کے تے مخلوق کو راضی کر کے، شریعت کی مخالفت کر کے، ان دوسرے معاشرے کو راضی کر کے تمہارے اوپر نعمتوں کے تمام نہیں ہونے، نعمتیں تمام تب ہوگی جب تم اپنے خالق کو راضی کرو، اس سے ڈرنے والے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر نعمتیں اپنی کیا کر دوں گا، تمام کر دوں گا تم پہ انعام و اکرام۔ اور اس میں تمام کرنے میں سب سے بنیادی چیز ہے جو ملا ہوا ہے اس پہ اللہ سکون، اطمینان اور یہ چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی دوسرے کو راضی کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ہمیں انعام و اکرام یا خوش کرنا اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے، وہ کتنا ہمیں کر دے گا خوش نہیں کر سکتا، وہ ہمیں انعام و اکرام دنیا کی سہولت نہیں دے سکتا، وہ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کر کے یہ ممکن ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا عہد و وعدہ ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمتیں کیا کر دوں گا، پوری کر دوں گا۔ اور دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ بسوں بعد ایک بندے کو وہ غلط بھی ہو اور بندہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برا اس کو خوش بھی کرتے، نتیجہ پھر بھی بسوں بعد الٹ نکلتے ہیں اس کے۔ یہ ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ جن کو آپ راضی کریں گے دین کو چھوڑ کے تو وہ آپ کو راضی رکھیں گے، ہو سکتا ہے وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ دین کو چھوڑ کے اللہ کی مخالفت لے کے اگر آپ کسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ آپ کا راضی نہیں ہوگا، وہ آپ اپنی مخالفت کی صنعت تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف یہاں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ کی طرف آ جائیں گے تو یہ دنیا میں بھی بیڑا تل جائے گا اور آخرت میں بھی انعام و اکرام اس کو ملنے والے۔ اور اگلی چیز کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب تم یہ نظریہ بیان بناؤ گے نا پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے، پھر تو ہدایت، یہ نہیں کہ یہ ادھر جو اچھا لگا ادھر سے لے لیا، جو عیسائیوں کا اچھا لگا وہ لے لیا، جو یہودیوں کے آپ کے من کے مطابق آگے وہ ان کو لے لیا، جو سکھوں کی عادات اچھی لگی وہ اس کی طرف چل گئے، اور جو ہندوؤں کی عادات اپنا رہے تھے بڑے چھوٹے وہ بھی اپنانا شروع کر دی۔ اب یہ کیا بن گیا، ساری چیزوں کا مکسر سا بن گیا۔ تو یہ ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت یافتہ کون ہے، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دی گئی ہے، اور ان کا وصف اور خاصہ کیا تھا کہ حنیفہ، وہ یک طرفہ تھے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، باقی کو سوچ اور فکر بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو اس طرح بنو گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین نعمت عطا کی ہے کہ وارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے اور بانٹ رہے ہیں، وہ یہ ہے یتلو علیکم آیات، وہ تم پر ہماری آیات کی کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وہ ضلال مبین والا دور، اس کی اصلاح کیسے ہوئی، یتلو، اور یہ قرآن پاک میں 4-5 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس معاشرے کی جو پوری دنیا جانتی ہے نا کہ کتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، لیکن اس کی اصلاح کیسے ممکن ہوئی، وہ ان طرز عمل کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولے اپلائی کیے ہیں کہ یتلو علیکم آیاتنا، تو تم پر اللہ کی آیات کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اور بھائی اس بات کو مان لیجیے، اور اگر نہیں بھی مانیں گے تو اس کے معنی بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز انقلاب لا سکتی ہے تو وہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، جو انسان کے دلوں کو بدلتی ہے۔ آپ زبردستی کے اوپر ان کے زبانیں، ان کے دلوں، ان کے زبانوں تک یا ان کی یہ ظاہری اعمال و افعال کو وقتی طور پہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن ان کے دلوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دلوں پہ کنٹرول اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ شریعت کے ساتھ، وہ دین کے ساتھ، وہ اس کتاب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب دل بدلے ہیں تو پھر بڑے بڑے دشمن بھی آپس میں کیا ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ ہوا ایسے کہ نہیں ہوا؟ اور یہاں جب دل صاف نہیں ہوں گے وہ سب بات قریبی رشتے دار بھی ایک دوسرے کو کیا ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دل ملے نہیں ہوتے۔ تو دلوں کی اصلاح کس سے ممکن ہے، وہ اس چیز کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، دلوں کی غذا، یہ جو روح ہے نا دل، اس کی غذا آسمان سے ہی آتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی غذا نہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ تو جب وہ غذا ان کو ملی تو کیا ہوگی، وہ درست ہو گئے۔ اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا، سیکھنا، اور پھر اس کی تلاوت کے ساتھ جڑے رہنا، سنتے رہنا۔ اسی لیے جب فارغ وقت ہونا تو تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں۔ یا سورۃ اخلاص تو آتی ہے نا، ایک دفعہ پڑھ لیں 10 باروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، تلاوت سننا شروع کر دیں،
تلاوت کرنا شروع کر دیں، وہ سفر بھی مبارک ہو جائے گا، اور انسان کے جو دل کے باقی مصروفیات کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، ان معاملات میں جو دلوں کے اوپر گناہوں کے زنگ لگا ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے گا، وہ دل پاک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اکثیر نما کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے ذریعے تمہارے دلوں کے تزکیے ہوئے، پاک کر دیا گیا اور صاف کر دیا گیا تمہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ کتاب و حکمت سکھایا۔ تعلیم یہ ہے، تعلیم یہ ہے جس میں اللہ کی پہچان نہیں ہے اور یہ کتاب اللہ نہیں ہے، وہ تعلیم کی کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ تعلیم یہ ہے کہ جو انسان کے دل پر اثر کرنے والی ہو، اس کا تزکیہ کرنے والی ہو، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے والی ہو، اور آخرت کی کامیابی اس کو دلانے والی ہو، یہ ہے تعلیم۔ باقی رہی بات کہ جو تعلیم جس کا مقصد صرف پیٹ پالنا ہو اور دنیاوی اسٹیٹس حاصل کرنا ہو، تو وہ تو آپ کسی ہنر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، آج اربوں ہیں۔ اگر دنیا کا مال و دولت حاصل کرنا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ جو انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور اس کو اللہ کا فرما بردار اور معاشرے کے لیے ایک بہترین شخصیت کے طور پر نمایاں کرتی ہے۔ اور وہ تعلیم جو ہے نا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انبیاء کی صورت میں دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ قرآن پاک اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اور حکمت اور دانائی، دیکھیں یعنی سمجھ بوجھ اور اس کے موافق بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ قرآن پاک ہے اسی کے مطابق کہتا ہے جی، جس طرح کچھ لوگ ہیں نا، کچھ احکامات قرآن پاک میں آپ ذکر ہوئے، اب کچھ کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو تو مان رہے ہیں نا، یہ حکمت نہیں ہے نا، یہ بیوقوفی ہے کہ اپنی مرضی کا لے لیا، تم بنو نہ ببعض الکتاب وتکفرون، یہی کام تو یہودیوں نے کیا جس کی وجہ سے بھٹک ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث اس کا منشا ہے، منشور ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے چاہیے مطلوب ہے اس کو پورا کرے، اور اس کی جو ہے وہ احکامات اس کے مطابق اس کو ماننے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا حکمت سے مراد حدیث ہے، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف لوگوں کے پاس نہیں تھا، وہ 360 کو پوچھ کے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ ملے گا۔ یہودیوں نے تعارف یہ کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو تو تمہیں اللہ ملے گا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، پھر تمہیں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، تمہیں علم نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کیا چیز، ایمان کیا چیز تھی، تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہیں سکھایا کہ علم یہ ہے، دین یہ ہے، حق یہ ہے، جنت اس طرح ملے گی، جہنم سے اس طرح بچ جاؤ گے۔ اب کوئی شخص اس کو چھوڑ کے سمجھے کہ جہنم کا اس سے بچنے کا راستہ فلاں ہے اور جنت میں جانے کے لیے فلاں آپ کو کام کرنا پڑے گا، تو وہ شخص جاہل ہے، یہ وہی جاہلیت والے کام کر رہا ہے جو پہلے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جنت کے راستے بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ جنت کو جاتے نہیں تھے۔ جنت سے بچنے کے لیے طریقے تھے، کرتے تھے وہ سارا کچھ، قربانیاں بھی کرتے تھے، مال و دولت بھی خرچ کرتے تھے، یہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن وہ جہنم میں جو جس کو سمجھتے تھے یہ بچانے والا وہ لے جانے والا راستہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وعدے کر دیا کہ یہ راستہ جہنم میں جاتا ہے اور یہ راستہ جنت میں جاتا ہے، اور میں تمہیں جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لے کے آؤں گا۔ وَأَنْتُمْ تَكَحَّمُونَ عَلَى النَّارِ، اور تم پھر زبردستی جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، مطلب وہی عمل کر رہے ہو جس سے روکا گیا، آپ دوسری طرف لے کے جا رہے، یہ چیز ہوگی۔ اور دوسری چیز اس حوالے سے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ جو تعلیم کی احکامات ہے کہ کس طرح سے آپ یہ سارا دنیاوی بہتری اور یہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی کس مقصد کے لیے آئے ہو، کس طرح گزارنی ہے، وہ سارا دستور حیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا اور سکھا دیا گیا، قرآن و حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا ان آیات کے تناظر میں پھر یہ تاکیداً ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ہمیں یہ دل و دماغ میں پیوست کرنی چاہیے کہ اس امت کی اصلاح فرد اور معاشرے کی اصلاح اس قرآن و حدیث کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جڑنا نہ صرف ایک عام آدمی کے لیے بلکہ جو جس جگہ پہ بھی ہے، بچے سے لے کے جوان و بوڑھے، مرد و عورت، کوئی کسی بھی اسٹیج پر ہے، وہ بادشاہ ہے، امیر ہے، رعایا ہے، کسی کی صورت میں ہے، گزارا نہیں ہے اس کا اگر وہ قرآن حدیث کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس کو پڑھتا سیکھتا سمجھتا اور سنتا نہیں ہے، اس کے بغیر انقلاب یا دل کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور اگر یہ ساری اصلاحیں چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑ جائے، اس میں دنیا کی اور آخرت کی فلاح کی ضمانتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔